ان دا کوئی علاج ہے تو وہ بھی کرو. دن حشر نو سجدے کر کر کے پیر نے رب نو منا. دن حشر نو سجدے کر کر پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گناہگاراں نو ساڈے ساڈے ورگے او نہ گھٹ کے سینے لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. شاعر نے جری ہون گل کیتی ہے تسی سن کے دوویں ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنے. توجہ. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا. جدو سوہن حمد دے جلدے نو جدو سوہن حمد دے جلدے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اور اس شعر دے وچ شاعر نے حضور دے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے تے حضور دے یار کتھے ہون گے حضور کتھے ہون گے تے نال جنت دا تذکرہ. توجہ میرے وہاں رکھیا جے. بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یار دے ڈیرا لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی جدو کل نبیاں اتنا کرنی سب نے میرے آقا نو
سردار بنا لینا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس نے اس پرفتن دور چ ہم سب کو صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی محترم جناب بلال گجر صاحب کا، اور اسی طرح حافظ دلشاد صاحب جن کے چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور میری بہن کی خوشی کے موقع پر اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس بہن کو صحت و عافیت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے اپنے گھر کے اندر، اور اس بہن نے اور بھائی نے اس پروگرام کو تعمیل دے کر کے یہ سبق دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کنجراں دا ڈانس ہوئے، خسرے نچن تے پھر ہی وڈا نہ ہوندا ہے۔ جدو شادی دا موقع دے ہوتے رب رسول دا نام لئیے تے اللہ پھر بھی عزت عطا کیتا کر دے، پھر بھی اللہ عصمت عطا کیتا کر دے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میرے بار رکھیا دے، میں بلال صاحب نے ذرا حکم فرمائے، میں پہلے اپنے نبی دی گل کرنی ہے، پھر اپنے نبی دی یاراں دی گل کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بڑی جلدی انشاءاللہ گل ختم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اللہ عطا فرمایا ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، کوئی لیڈ ہے کہ مولانا سیام صاحب لیڈ اگر کوئی ہے تو انہوں نے کچھ دے دیو، اگر اے لیڈ اٹھ تک جا لال صاحب کوئی لیڈ ہے تو ان دا بندوبست کرو۔ توجہ میری بات رکھے جی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا۔ تعارف، ایک تعارف میں کرواؤں اپنے نبی کا، ایک تعارف قرآن کرواتا ہے اپنے نبی کا، لیکن حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعارف کروایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد، میرا نام محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد کا کیا معنی ہے؟ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف وفا شعار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، اور جن دی تعریف فلکی کرن، جن دی تعریف فرشی کرن، جن دی تعریف جن دی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات تا پروردگار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جن دی تعریف کر دے، اللہ اکتے ورفعنا لک ذکرک، او میرا سوہنا نبی میں تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے، میں نے آپ کے کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کی بات کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کی صفات کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے بچپن کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کے لڑکپن کو اونچا کر دیا، میں نے آپ کی جوانی کی قسم اٹھائیے۔ اللہ آخر لعمرکا، اور میرا سوہنا نبی لعمرکا، مینوں تیری جوانی دی قسم
لام روکا مجھے تیری دوپہر کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری شام کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری رات کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیرے اخلاق کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری صداقت کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری دیانت کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری امانت کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری شرافت کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیری زندگی کی قسم ہے، لام روکا مجھے تیرے جانے کی قسم ہے۔ اے اللہ تو نے قسم اٹھائی اپنے نے اور اٹھائی ہے، کہا لا اقسم بہذل بلد، مجھے مکہ کی قسم ہے۔ میں نے کہا ربا مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ یہاں بیت اللہ ہے اس وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں، یہاں آب زمزم اس وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں، یہاں ابراہیم آئے اس وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں، یہاں آدم آئے اس وجہ سے۔ کہا نہیں نہیں، میں نے مقصہ ہے مدینہ کی گلی میں اما عائشہ کا علیہ السلام تشریف لے کر کے آ رہے، میرے نبی ہجرت کر کے نا مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کا یار غار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، مدینہ کے اندر مدینہ کی بستی میں ایک خوشی کا عالم ہے کہ یہاں حضور تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ جب میرے آقا چل کر کے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں کہ طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کون کون آیا ہے؟ آج آمینہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا لخت جگر آ گیا ہے، آمینہ کا نور نظر آ گیا ہے، اشرف المخلوقات آ گیا ہے، افضل الموجودات آ گیا ہے، افضل الانبیاء آ گیا ہے، افضل الاسقیاء آ گیا ہے، اشرف الناس آ گیا ہے، اکرم الناس آ گیا ہے، نبی الحرمین آ گئے ہیں، محبوب رب المشرقین آ گئے ہیں، جبت الحسن والحسین آ گئے، امام القبلتین آ گئے، سید العارفین آ گئے، سید الساجدین آ گئے، سید الراکعین آ گئے، سید الخاشعین آ گئے، سید الصابرین آ گئے، سید السردار آ گئے، قافلہ سالار آ گئے، حبیب کردگار آ گئے، بہار کائنات آ گئے، حسن کائنات آ گئے، جمال کائنات آ گئے، فخر کائنات آ گئے، فخر موجودات آ گئے، دعائے خلیل آ گئے، فضل رب جلیل آ گئے، سید الورا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، شمس الضحیٰ آ گئے، احمد مجتبیٰ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا رہبر و رہنما مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ اب توجہ میرے ور رکھیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے ہیں، اور یہ میرے نبی کا نانکا بھی ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کے خاندان والے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اوس اور خزرج کے دو بڑے بڑے قبیلے ہیں، انہوں نے اپنی بڑی بڑی حویلیاں تیار کر رکھی ہیں کہ یہاں حضور تشریف لے کر کے آئیں گے تو حضور ہمارے مہمان بنیں گے۔ ہاں ہاں، یہ اندازہ تھا کہ بڑا جو گھر ہوتا ہے، جو امیر بندہ ہوتا ہے، جس کا گھر بڑا ہوتا ہے، جس کا محل بڑا ہوتا ہے، وہاں پر بڑا بندہ وہاں پر آ کر کے رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑی بڑی حویلیاں تیار کی گئی کہ نبی علیہ السلام یہاں پر آرام فرمائیں گے، میرے نبی یہاں تشریف لے کر کے آئیں گے۔ وہاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، حضرات گرامی قدر
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غریب سا میرے نبی کا صحابی میرے نبی کا جانثار ہے، وہ جب گھر کے اندر پہنچا نا، گھر کے اندر پہنچا تو اس کی اہلیہ کہنے لگی اے کاش ہمارے نبی ہمارے گھر تشریف لے کر کے آئے نا، ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر کے اندر میرے نبی کا آنا ہو جائے۔ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی کہنے لگا یہ کیسی بات کرتی ہو، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر، اس کے لیے بڑی بڑی حویلیاں تیار کی گئی ہیں، وہ ان حویلیوں کے اندر تشریف لے کر کے جائیں گے، ہمارے گھر یہ چھوٹی سی ہماری جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اندر وہ کیوں کر کے آئیں گے؟ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لے کر کے آئے ہیں، میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے آقا فرماتے آج میں اپنی مرضی سے کسی کا مہمان نہیں بنوں گا، بلکہ دعوہا فإنہا مامورا، یہ جو میری ڈاچی ہے اس ڈاچی کو چھوڑ دیا جائے، اس ڈاچی کی مہار جبریل کے ہاتھ کے اندر ہے، یہ ڈاچی جہاں پر بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کے یار نے یہ سنا اپنے گھر گئے اور جا کر کے کہتے اللہ والیے لگتا ہے تیرا کام بننا لے، ہون عدالت دنیا دی نہیں ہے، ہون عدالت رب کبریا دیئے، اللہ جمیں چاہے دا اوے ہوئے گا، جس گھر کو اللہ انتخاب کرے گا میرا نبی اس گھر کا مہمان بنے گا۔ حضرات گرامی قدر ایوب نے حضرات گرامی قدر ایوب نے مصلی بچھا لیا ہے اور دعائیں شروع کر دی، عرض کیا ربا ہاں تو نے خود ہی تو کہا ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اے اللہ آج تیری بندی دولت نہیں مانگتی ہے، آج تیری بندی سرداری نہیں مانگتی ہے، آج تیری بندی تیرے نبی کی میزبانی مانگتی ہے، اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے گھر کا مہمان بنا دے، اے اللہ ڈاچی ہمارے دروازے کے سامنے آ کر کے بٹھا دے۔ اے کون کہتا ہے اللہ سنتا نہیں ہے؟ کائنات کے پروردگار نے کہا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور میرے بندے تو آ تو صحیح نا، مجھے پکار تو صحیح نا، میرے سامنے ہاتھ پھیلا تو صحیح نا، میں تیری پکار ابھی تیرے لبوں سے جدا نہیں ہوگی، میں تیری پکار پہلے سن لوں گا۔ جائیے جا کر کے دیکھئے بیت اللہ میں، بیت اللہ کے ارد گرد کوئی عربی میں رب کو پکار رہا ہے، کوئی انگریزی میں پکار رہا ہے، کوئی پشتوں میں پکار رہا ہے، میرا رب سب کی پکاروں کو سن رہا ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، اللہ نے تو اعلان کر کے کہا ہے کوئی پنجابی چ پکارے تاں، کوئی انگریزی چ پکارے تاں، کوئی پشتو چ پکارے تاں، کوئی اردو چ بلاوے تاں، کوئی انگریزی چ پکارے تاں۔ رب کبریا کی قسم ہے اگر کسی کے پاس زبان نہ ہونا تو وہ بغیر زبان کے دل ہی دل میں رب کو پکارے، میرا رب دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ حضرات گرامی قدر ایوب نے مصلی بچھا لیا ہے، اے اللہ مجھے میرے نبی کی مہمانی عطا کر دے، مجھے میرے نبی کی میزبانی عطا کر دے۔ یہاں ایوب کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہاں سے وہ جو ڈاچی ہے وہ چل پڑی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہاں گھر سے باہر نکلے، کہا دیکھو تو صحیح وہ ڈاچی کہاں پر ہے۔ دیکھا وہ جو ڈاچی ہے وہ بڑے بڑے سرداروں کے گھروں سے گزر کر کے آ گئی ہے، آ کر کے پھر آواز لگائی ایوب ڈاچی امیروں کے محلے سے نکل آئی ہے۔ ایوب کی پھر چیخ نکلی ہے، اے اللہ اگر امیروں کے محلے سے نکل آئی ہے، غریبوں کے محلے میں آ گئی ہے تو میرے دروازے پہ آ کر کے بیٹھ بھی تو سکتی ہے۔ ڈاچی چلتی چلتی غریبوں کے محلے میں آ پہنچی ہے۔ حضرت ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی، وہاں ڈاچی قدم اٹھا رہی ہے، یہاں سسکیاں بڑھ رہی ہے، وہاں ڈاچی قریب آ رہی ہے، یہاں رب کو منایا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے
पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की डाची चलती चलती उम्मे अयूब के दरवाजे पर आकर के बैठ जाती है। अबू अयूब ने आवाज लगाई, उम्मे अयूब, अल्लाह ने तेरी दुआएं कबूल कर ली हैं। मेरे नबी फरमाते, अबू अयूब जाकर के मुबारक दे दे, आज मैं मेहमान बनूंगा तो तेरे घर का मेहमान बनूंगा। तकबीर, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान सहाबा, हज़रत मोहम्मद वकास अहमद फारूकी साहब। सुभान अल्लाह। गरीबां दा परोना साडा नबी है। सुभान अल्लाह। सिर्फ अमीरां दी गल हुंदी ते सानू किन्ने पुछना सी। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं कुर्बान जावां, तुसी सारे बैठे हो, मैं हुजूर दी दुआ एक सुनावां तुहानू। मेरे नबी ने दुआ की थी। मेरे नबी अर्ज करते ने, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। ऐ अल्लाह, मैनू जिंदा भी मिस्कीना विच रख ते दुनिया तो लैके जावीं ते अमीर बना के नहीं, मिस्कीना विचों उठा के लैके जावीं। और वहशुरनी फी ज़ुमरातिल मसाकीन। मेरे नबी दी दुआ सुनो ना। मेरे नबी अर्ज करते ने, अल्लाह, हशर दा मैदान होवे ना ते जिथे मिस्कीन होवन, मेरा हशर भी मिस्कीना नाल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई बारी ना मजदूरी करने वाले गरीब बंदा कई बारी दिल में आ जाता है ना, ते मैं ते मजदूरी कर करके थक गया ते अल्लाह ने वंड किवें दी कीती है, ते बड़े बड़े महल्लात किसे दे ते साडी पूरी नहीं पैंदी। और तुहाडे वास्ते खुशखबरी है, तुसी अमीरां नालो कई 100 साल पहले जन्नत च जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आओ अगली बात, मेरे नबी को अपनी उम्मत से बड़ा ही प्यार है। मेरे नबी को अपनी उम्मत से बड़ा ही प्यार है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ना एक रोज मेरे नबी हजरत सिद्दीका कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बारी आई अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका का तज़किरा आया है। मेरे भाई बिलाल कह रहे थे, अजमत सहाबा भी, अम्मा जान की अजमत को भी बयान करना। सुभान अल्लाह। कौन? अम्मी आयशा सिद्दीका कायनात अम्मी आयशा, अतीका कायनात अम्मी आयशा, अफीफा कायनात अम्मी आयशा, आलिमा कायनात अम्मी आयशा, मुफस्सिरा कायनात अम्मी आयशा, मुहद्दिसा कायनात अम्मी आयशा, मुअल्लिमा कायनात अम्मी आयशा, मुफ्तिया कायनात अम्मी आयशा। तेरी और मेरी अम्मा जान अम्मी आयशा, तेरी और मेरी माँ अम्मी आयशा। ओ आखदे नहीं नहीं मैं नहीं मानता। मैंने कहा क्या नहीं मानता? कहते मैं नहीं मानता, मैं हजरत आयशा को अपनी माँ नहीं मानता। मैंने कहा बाबा मैं तुझे उनका बेटा नहीं मानता, क्योंकि वो हर ऐरे गहरे की माँ नहीं है। कुरान कहते हैं वो सिर्फ इन मोमिनों की माँ है, वो सिर्फ मोमिनों की माँ है। अगर मैं तुझे उनका बेटा कहूँ, माना ये होगा कि मैं तुझे मोमिन नहीं नहीं तू नहीं है, ये हलाली मोमिन बैठे हैं। सिर्फ अम्मा अम्मा उनकी है जो हलाली है। कुरान ने कहा मोमिनों की माँ अम्मा आयशा, मोमिनों की माँ अम्मा आयशा। और मैंने कहा तुझे और किसी का घर नहीं मिला, तू किसी यहूदी की बीवी पर बात नहीं करता, किसी सिख की बीवी पर बात नहीं करता, किसी ईसाई की बीवी पर बात नहीं करता। तो जब भी बात करते मेरे नबी के हरम पे बात करते, मेरे नबी की ज़ौजा पे बात करते, और मेरे नबी के लिबास पे बात करते, मेरे नबी की इज्जत पर उंगली उठाता है। रब्बे किबरिया की कसम है, जब तक ये हलाली अम्मा के बेटे मौजूद हैं, हम अपनी अम्मा आयशा की इज्जत का तज़किरा करते रहेंगे, अम्मा आयशा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे, और यूं पुकारते रहेंगे कि कौन अम्मी आयशा, कि तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा।
کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تطہیر کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ۔ جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ اور حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آج بھی جہاں پر میرے نبی آرام فرما ہے وہ حجرہ اماں عائشہ کا ہے، وہ حجرہ اماں عائشہ کا ہے۔ اور میں نے کہا بابا سب لوگ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اماں عائشہ وہ ہے جنہوں نے زندگی ہی جنت کے اندر گزاری ہے، اور جو میرے نبی کا روزہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ روزہ میرے نبی کا اماں عائشہ کا حجرہ ہے۔ پھر میں نو آکھن دیو نا کہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ اور جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، جو بھی بھونکے تیرے پاک کردار پر، کھینچ دیں گے ہم ایسی زبان عائشہ۔ کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اور آؤ ایک روز نا محبت کی باتیں ہیں نا، میرے نبی موجود ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تجھے پتہ ہے تیرا اور میرا نکاح کیسے ہوا ہے؟ نکاح کی خوشی کے موقع پر گفتگو ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، جبریل میرے پاس آیا، جبریل نے مجھے اٹھایا، اریتو کی فی المنام ثلاث لیال، جبریل کے ہاتھ کے اندر ایک سبز رنگ کا جنت کا ریشمی رومال ہے، اس رومال کے اندر ایک تصویر ہے۔ جبریل نے مجھے اٹھایا، رومال کھولا، تصویر نکالی، تصویر مجھے دکھائی اور عرض کرتے آقا اس لڑکی کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اونچی آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے جبریل چلا گیا، رات گزر گئی، پھر جبریل آیا، رات گزر گئی، تیسری رات پھر جبریل آیا، تصویر لے کر کے آیا۔ میں نے کہا رب کا فیصلہ، رب کا آرڈر، رب کا حکم تو ایسا ہو کر کے رہے گا۔ پھر تیرا اور میرا نکاح ہو گیا۔ حضور فرماتے جب میں نے نکاح اٹھا کر کے تیرے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے معلوم پڑ گیا ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جس چہرے کی تصویر لے کر جبریل میرے پاس آیا کرتا تھا۔ اور پھر مینوں آکھن دیو نا، مینوں ایویں آکھن دیو نا کہ اللہ نے اماں عائشہ واسطے دلہا تلاش کیتے، اور دلہا او تلاش کیتے جس جیسا دلہا کائنات وچ نہ آئے، نہ رب نے بنائے، نہ قیامت تلک واسطے بناونے۔ اور مینوں آکھن دیو نا کہ امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا، جن کو شوہر حبیب خدا مل گیا۔ کیوں مقدر پہ نازا نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا۔ ان پہ تہمت لگی نہ تھا کوئی گواہ، ان کی تطہیر کا رب گواہ بن گیا۔ حضور علیہ السلام اماں جان سے بڑا پیار کیا کرتی، بڑی محبت کیا کرتی۔ حضرات گرامی قدر حضور جب تشریف لے کر آتے نا تو میرے آقا فرماتے عائش میری حمیرہ کلمینی کلمینی، عائشہ ادھر آئیے، میرے پاس بیٹھیے، مجھ سے باتیں کیجئے، مجھے اپنی باتیں سنائیے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت جہاں تک حضور کو محبت ہے اماں جان سے، ایک آنے والا آیا آ کر کے سوال کرتے آقا آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ حضور فرماتے مجھے سب سے زیادہ اپنی زوجہ عائشہ سے پیار ہے۔ سبحان
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ। हुजूर दी सुन्नत है। हुजूर फरमाते ने लव दा मतलब मोहब्बत। हुजूर फरमाते ने मैनू सब नालों ज्यादा मोहब्बत जेहड़ी है अपनी बीवी नाल है। उसने ना तवज्जो मेरे बार रखिया जी, उसने सवाल तब्दील किया, कहते नहीं नहीं आका, औरतों में नहीं मर्दों में आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? मेरे नबी ने ना फिर हजरत आयशा का नाम बीच में शामिल करके कहा, मर्दों में मुझे सबसे ज्यादा आयशा के बाबा से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी किधर आइए, अब मोहब्बत का आप अंदाज देखिएगा। अम्मा जान मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत किया करती, बड़ी खिदमत किया करती। जब मेरे नबी तशरीफ लेकर के आया करते, मेरे नबी को वुजू करवाया करती हैं, मेरे नबी के जुल्फों में कंघी किया करती हैं, मेरे नबी के लिए दस्तरखान बिछाया करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत किया करती, अम्मा जान बड़ी खिदमत किया करती। एक रोज ना अम्मा जान ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत की और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे से दुआ दिया करते। जब भी आप खाना लेकर के आया करती, आप आगे से दुआ दिया करते। तुसी भी हमें करते हो? पहले तो चलो तुहाडे वास्ते ए दुआ करिए कि तुहाडी भी खिदमत होवे। बोलते नहीं आमीन है, लगता गुजारा टोडा में हो रहा है, कोई गल नहीं है। ते अगर रोटी पानी चंगा बना के हैं बीवी अहलिया लैके आ जाए, सारा दिन तुसी काम काज करके आओ ते टोडे सामने अच्छा खाना पेश कर दिता जावे ते तुसी की समझना है कि बस ठीक है, इनकी ड्यूटी की इनकी जिम्मेदारी है, बस ठीक है भी इंदा काम है रोटी पकावना। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत की है आप दुआ दिया करते। तुहाडे सामने अगर रोटी चंगी आ जाए, खिदमत होवे ते तुसी भी दुआ दोगे इंशाअल्लाह। कुछ आखो इंशाअल्लाह, यही आखना अल्लाह वाली है। अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेनू सेहत आफियत नाल नवाजे, तू मेरी खिदमत कीती है। ते गल है वे कि घर वालियां नू सेहत मिलेगी, आफियत नाल रहणगे ते तुसी भी आफियत नाल रहोगे, ते वरना जिथे हो अस्पताल तुसी भी नाल ही अस्पताल से। सुभान अल्लाह है। ते गल है कि दुआ देना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ते जदों खाना दस्तरखान ते लग जावे ते मेरे नबी दी एक और सुन्नत है, मेरे नबी लुकमा तोड़ करके अम्मा आयशा के मुंह में खुद दिया करते। सुभान अल्लाह। 20 साल गुजर गए, 10 साल लंघ गए, 40 साल लंघ गए ने ब्याह नूं, ते कदी इस सुन्नत ते भी अमल कीता है? अज जाके रोटी दी बुरकी एक पाया जे, वो भी हैरान होंगे ते अज ये जो अज मेरे बंदे को पता नहीं की हो गए हैं। लगता है कि अज कुछ खा पी के आ गए, न जाने की हो गया है। अज ते अजीब जी गल्लां ही कर रहा है। ते उन्होंने आखना है कि मैं अज हुजूर दी हदीस सुनी है, मैं हुजूर दी सुन्नत सुनी है। नबी अलैहिस्सलाम मेरे नबी ना अम्मा जान ना यूं हाथ गिलास है, मेरे अम्मा जान जो है वो पानी पी रही है, पानी पी रही हैं तो गिलास नीचे रखने लगी ना अम्मा जान, तो मेरे नबी फरमाते हैं आयशा ये गिलास मुझे दे दो। अम्मा जान ने गिलास पकड़ा दिया। मेरे नबी ने अगला सवाल किया, पूछते हैं बतलाओ तो सही ना आयशा, तुमने जो पानी पिया है वो कहाँ पर होंठ रख करके पिया है? अम्मा जान अर्ज करती आका आप क्यों पूछते हैं? कहा मैंने भी वहीं पर होंठ रख करके पानी पीना है। ये सुन्नत है हुजूर की, नबी अलैहिस्सलाम। ये हम बतलाएंगे तो घरों में मोहब्बत पैदा होगी। हजरात गिरामी कदर ये तरीका है, ये प्यार, ये मोहब्बत है। आओ हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, आपका उस्वा, आपका हसना, आपका नमूना। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत। और मेरा आवाज जा रही है, मेरी अपनी बहनों के लिए भी यही पैगाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत सबसे खैर वाली है, बंदा थक हार के जो घर आवे ना तो उनका एवें इस्तकबाल करे कि वो बंदा राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बिस्मिल्लाह जी आया नु हैं, इतने साहबी उल्टा है। सुभान अल्लाह है। वो
باہر دیا ٹینشناں کٹ ہوندیاں نے تے گھر آ کے بڑیاں کہانیاں ہوندیاں نے سبحان اللہ نہ بندہ گھر دا تے نہ باہر دا وہ خیر والی عورت نہیں ہے عورت خیر والی وہ ہے جو جڑی مسکرا کے بسم اللہ آکھے ساری ٹینشناں بعد دیاں نے لیکن اپنے سرتاج نو خدمت کرے حضرات گرامی قدر یہ اماں جان اما عائشہ صدیقہ کی سنت ہے اما جان حضور علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہیں ایک روز بڑی خدمت کی عرض کیا آقا آج میرے لیے رب سے دعا ہی کر دیں آج میرے لیے اللہ سے دعا ہی کر دیں اب توجہ جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے میرے نبی دعا کرنے لگے دعا سنیے گا میرے نبی دعا کر رہے ہیں میرے نبی دعا کر رہے اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے سب سے چھپ کر کے گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے اعلانیہ گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو آئندہ زندگی میں اس سے گناہ ہونے ہیں ابھی ہوئے نہیں ہونے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف کر دے میری اماں جان نے جب یہ دعا سنی نا اماں جان اتنا راضی ہوئی اتنا خوش ہوئی اتنا مسکرائی کہ مسکراتے نا آپ نے اپنا سر مبارک نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیا سبحان اللہ کئی باری بندہ بڑا ہنسے نا تے ہسدا تے بندہ سر سجدے چ رکھ دیندا ہے اما جان اتنا راضی ہوئی ہے اپنا سر مبارک نا نبی علیہ السلام کی گود میں رکھ دیا میرے نبی نے نا سر اٹھایا میرے نبی فرماتے آیا سرو کی دعانی عائشہ لگتا ہے میری دعا نے تجھے راضی کر دیا ہے لگتا ہے میری دعا نے تجھے خوش کر دیا ہے اما جان عرض کرتی ہے آقا میں خوش کیوں نہ ہوں آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی ہے جڑے گناہ اجے میں کیتے ہی کوئی نہیں آپ نے ان گناہوں کی بھی معافی مانگ دی ہے میرے نبی فرماتے عائشہ یہ جو دعا سن کر کے آج آپ خوش ہوئی ہیں یہ دعا واللہ انہا لدعوتی بی امتی فی کل صلاۃ یہ جو دعا آج میں نے آپ کے لیے کی ہے واللہ اللہ کی قسم یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں میرے نبی دیاں دعاواں یارو ویکھو تو چلو ایک گل عرض کرنا میں آکھنا پہلی امتاں دا حال ایسی رات نو گناہ کر دینا کہ صبح چہرہ تبدیل ہو چکیا ہوندا کوئی خنزیر بن گیا ہے کوئی کتے دی شکل اختیار کر گیا ہے میں قربان جاواں میرے نبی نے دعا کیتی ہے اللہ میری امت دے چہرے نو تبدیل نہ کری ویکھو نا اسی سارے بیٹھے ہاں ساڈے وچ بڑے بڑے پاپی بیٹھے نے بڑے بڑے گنہگار بیٹھے نے تے بڑے بڑے رب دے ولی بیٹھے نے تے پتہ ہی کوئی نہیں کسے نو کہ میرے نال کون بیٹھا ہے میرے نبی دیاں دعاواں نے تے وہ ستار بادشاہ نے پردے پا چھڈے نے ایک ہی صف دے اندر کھڑا ہے اللہ دا ولی بھی کھڑا ہے تے نال چور زانی گنہگار بھی کھڑا ہے تے اللہ نے دسیا نہیں ہے کہ اے جرا آ رہے ہیں گناہ کر کے آ رہے اے اگر اللہ لکھ دیندا متھیاں دے اوتے کہ بھی اے گنہگار ہے اسی تے اپنے گھر والے نو منہ وکھاون دے قابل نہ ہوندے اللہ نے پردے پا چھڈے نے سبحان پردے پا چھڈے اور اگلی گل آکھاں سارے گنہگار نے اللہ نے پردے پا چھڈے نے حضرات گرامی قدر ابلیس نو جان دیو ابلیس شیطان ہے نا پتہ کوئی نہیں تے ہیں دڑکی لائی ہے انہیں لوائی ہے ٹوٹی تے ہیں تسی آخ دیو جان دے کوئی نہیں ابلیس شیطان اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو اس نے انکار کر دیا اللہ نے سزا دینے کا جب فیصلہ فرمایا نا
اس نے دعا کی اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی, دعا قبول کر لی. جب اس کو مہلت مل گئی نا تو یہ اس نے بڑا جملہ بولا, کہنے لگا اے اللہ اب تو نے قیامت تلک کے لیے مجھے مہلت دے دی ہے, اب میرا ایک ہی کام ہوگا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا, تیرے بندوں سے کوتاہیاں کرواؤں گا. ہاں اس نے قسم اٹھا کر کے کہا مجھے تیرے عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا. اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر کے جواب دیتے ہوئے کہا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, ابلیس مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میرے جلال کی قسم ہے, میرا بندہ تیرے کہنے پر گناہ کرے گا, 1 سال تک گناہ کرے گا, 10 سال تک گناہ کرے گا, 50 سال تک گناہ کرے گا, 80 سال تک گناہ کرتا رہے گا, بوڑھا ہو جائے گا گناہ کرتے کرتے. کبھی اس کے دل میں میرا خیال آئے گا, یہ آ جائے گا میرے دربار میں آ کر کے ایک بار کہے گا اے اللہ بڑا گناہگاراں, بڑا خطاکاراں, بڑا بڑا پاپیاں, بڑا بڑا گناہگاراں, گناہ کردیاں عمر گزر گئی ہے, اے اللہ معاف کر دے. اللہ آخدے مینو میری عزت دی قسم ہے, مینو میرے جلال دی قسم ہے, میں صرف انہوں معاف نہیں کرانگا بلکہ اس سے 90 سال دے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر کے رکھ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رحیم کریم بادشاہ ہے. حضرات گرامی قدر آؤ آخری گل کرنے ہیں, توجہ میرے اوپر رکھیا جے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زوجہ حضرت صدیقہ کائنات, آپ کی اور میری اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی اور میری اماں جان پر تہمت لگا دی گئی ہے. حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 40 دن گزر گئے, میرے نبی پر وحی کا نزول نہیں ہوا, میرے آقا بڑے پریشان ہے. آپ دیکھئے تو صحیح نا, کوئی کسی کے گھر کے اوپر اگر کوئی بات کر دے رات کی نیند اڑ جاتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان ہیں. میرے نبی کبھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں, کسی نے کہا آپ بیوی تبدیل کر لیجئے, آپ اور نکاح فرما لیجئے, کسی نے کوئی مشورہ دیا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے, میں دعا کی بات کر رہا تھا. پھر ایک روز نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے ہیں, میرے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا اماں جان کی طبیعت بڑی ناساز ہے, میری اماں جان کو بڑا غم ہے, میری اماں جان کو بڑی پریشانی ہے. آپ علیہ السلام تشریف لائے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, اللہ معاف کرنا لے, اللہ کو لو معافی مانگ لے. حضرات گرامی قدر جب یہ جملہ میرے نبی کے لبوں سے نکلا ہے, اماں جان عرض کرتی ہیں انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے رب کو لو معافی مانگ لے. حضرات گرامی قدر اماں جان فرماتی ہیں پھر میں نے مصلی بچھا لیا ہے اور میں نے کال اپنے رب سے ملا لی. میں نے کہا ربا تو جانتا ہے تیری عائشہ بے گناہ ہے, تو جانتا ہے تیری عائشہ معصوم ہے, تو جانتا ہے تیری عائشہ سے گناہ نہیں ہوا, تو جانتا ہے تیری عائشہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے. اے اللہ تو نے خود ہی تو کہا جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں. اے اللہ میرے نبی تک میرا پیغام پہنچا دے. حضرات گرامی قدر اماں جان نے دعائیں شروع کر دی ہیں, یہاں میرے نبی مشورہ کرتے کرتے نا میرے نبی نے مشورہ حضرت فاروق اعظم سے بھی کیا. کہا عمر یار تو بتانا تیری کیا رائے ہے میری زوجہ عائشہ کے بارے میں. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے آقا میں اپنی رائے تو بعد میں دیتا ہوں,
پہلے آپ یہ تو بتائیے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کس کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے؟ وچولا کون ہے؟ وچولا کون ہے؟ کیونکہ آج بھی یہ قانون ہے اگر میاں اور بیوی کے درمیان کوئی بات ہو سیانے آختے نے وچولے نو بلا کے لے کے آؤ. ہم وچولے سے پوچھتے ہیں کہ کی ویک کے جوڑ ملائی، کی ویک کے تعلق ملائی، کی ویک کے رشتہ کروائی. کہا وچولا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر وچولا اور کوئی نہیں بلکہ رب کبریا ہے. جبریل تصویر لے کر کے آیا تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ نکاح ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا اگر اللہ کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوا ہے پھر میرا ایمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کائنات کا پروردگار آپ کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے بستر اطہر پر غلط عورت کو بھی نہیں آنے دے سکتا. آقا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. ابھی یہ جملے زمین پر فاروق اعظم نے بولے، اللہ نے یہی جملے قرآن بنا کر کے نازل کر دیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. پھر مجھے کہنے دیجئے نا حضرت یوسف پر جب تہمت لگی تو چھوٹا بچہ بولا، جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو رب سچا بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آئیے یہی انداز اور یہی قانون ہونا چاہیے. کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. کائنات کا پروردگار آخر نے جاری رکھو ہیں صبح دا سی ناشتہ کیتا ہے تے گجر صاحب آخر نے جاری رکھو ہیں. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر آؤ میں چلو بلال بھائی دا حکم پورا کراں. میں تسی ادو دا اللہ دے بندے سپیکر ہی کوئی نہیں چلایا ہے پہلے چل رہے سے. اچھا توجہ میرے پر رکھیا جی میں صرف گل ختم کر لگا. میں بلال بھائی دا حکم پورا کراں تے میرا دل کرتا ہے میں حضور علیہ السلام دے یاراں دا بھی ذکر کراں. سبحان اللہ. نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ، میرے نبی دی بات بھی اللہ، میرے نبی دا کھانا بھی اللہ، میرے نبی دا پینا بھی اللہ، میرے نبی دا پسینہ بھی اللہ، میرے نبی دا کرینہ بھی اللہ، میرے نبی دا نگینہ بھی اللہ، میرے نبی دا بچپن بھی اللہ، میرے نبی دا لڑکپن بھی اللہ، میرے نبی دی جوانی بھی اللہ، میرے نبی دی نبوت بھی اللہ، میرے نبی دی رسالت بھی اللہ، میرے نبی دی طہارت بھی اللہ، میرے نبی دی دیانت بھی اللہ، میرے نبی دی امانت بھی اللہ، میرے نبی دی شرافت بھی اللہ، میرے نبی دا بچپن بھی اللہ، میرے نبی دا لڑکپن بھی اللہ، میرے نبی دی جوانی بھی اللہ، میرے نبی دی نبوت بھی اللہ، میرے نبی دا حسن بھی اللہ، میرے نبی دا جمال بھی اللہ، میرے نبی دا کردار بھی اللہ، میرے نبی دا اخلاق بھی اللہ، میرے نبی دی گفتار بھی اللہ، میرے نبی دی کملی بھی اللہ، میرے نبی دا کمبل بھی اللہ، میرے نبی دا آنا بھی اللہ، میرے نبی دا جانا بھی اللہ، میرے نبی دی ازواج بھی اللہ، میرے نبی دی بنات بھی اللہ، میرے نبی دا حسن بھی اللہ، میرے نبی دا حسین بھی اللہ. اور سارے بول کر کے آنکھو میرے نبی دے سارے یار بھی، میرے نبی دے سارے یار بھی اللہ، میرے نبی دے اصحاب بھی اللہ، میرے نبی دے جانثار بھی اللہ، میرے نبی دے حبدار بھی اللہ، میرے نبی دا صدیق بھی اللہ، میرے نبی دا فاروق بھی اللہ، میرے نبی دا عثمان بھی اللہ، میرے نبی دا حیدر بھی اللہ. رب کعبہ دی قسم ہے اور میرے نبی دے سارے یار اللہ. اسی واسطے میں
آخنا کہ صحابہ آلہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے۔ میرے نبی دا ہر یار جنتی، سبحان اللہ، میرے نبی دا ہر یار جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی دا ہر یار ہی جنتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر آئیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ، میرے نبی کے سارے یار، میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے وفادار، سارے کے سارے آلہ ہیں۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین میرا کوئی یار ہے تو وہ میرا یار صدیق اکبر ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، میرے نبی نے فرما دیا، میرے آقا فرماتے ہیں میرا یار عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے دے دل وچ مولا علی دا پیار کوئی نہیں، ایسا بندہ مومن کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، میرے آقا فرماتے ہیں علی پریشان نہ ہوئیے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے تو میرا ویرے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ پھر مینوں آکھن دیو نا کہ علی نو بوتراب دین، علی نو بوتراب دین، علی نو لاجواب دین، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب دین، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلابہ کھانتے ٹھیکو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانتے ٹھیکو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدہ لگام آکھو، کدی تو سکنی سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو، علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو، علی سائیں گلشم دا کلی مولا نو نہ آکھو، علی نو پیر جے من دائیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا تے سارا دے۔ سبحان اللہ۔ میں آکھیا اگر حضرت علی کو مانتے ہو تو حضرت علی جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں ان ابو بکر و عمر کو بھی تو مانو نا۔ پھر میں نو آکھن دیو نا حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار، میرے نبی دے جانثار، ذرا تسی بھی بول کر کے دسو نا جڑا قرآن توڑے تلک پہنچیا ہے، توڑے تک قرآن پہنچاون والے کون نے؟ صحابہ ذرا محبت سے بولنا ہے۔ حضرات گرامی قدر دو میں ہاتھ جا کے آکھو میرے نبی دے جانثار کون؟ سبحان اللہ۔ صحابہ۔ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک محبت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک توحید پہنچانے والے،
آپ تک سورج پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ کا سیرت پہنچانے والے کون ہیں؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون ہیں؟ میرے نبی کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے کے گواہ کون؟ میرے نبی کی دیانت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی امانت کے گواہ کون؟ میرے نبی کی شرافت کے گواہ کون؟ میرے نبی کے حسن کے گواہ کون؟ میرے نبی کے کردار کے گواہ کون؟ میرے نبی کے لیے جانے دینے والے کون؟ بچوں کو یتیم کروانے والے کون؟ سب کچھ قربان صحابہ 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 رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو صحابہ کی عزت کا نغمہ اسی طرح چلے جائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہے۔ دعا فرمائیں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے مقروض ہیں یا اللہ قرض دور فرما، یا اللہ اس سردی کے موسم میں جتنے بھائی دور دراز سے بھی تشریف لے کر آئے، مہمان تشریف لے کر کے آئے، یا اللہ ان کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ان سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، ان کی روزی میں برکت فرما، ان کی اولاد میں برکت فرما، ان کے سکون میں برکت فرما، ان کی صحت میں برکت فرما، یا اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، یا اللہ میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی بلال گجر صاحب، یا اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما، یا اللہ صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں جان میں مال میں برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ ہماری جس بہن کا نکاح ہے صبح، یا اللہ اپنی رحمت سے یا اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرما، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ محترم حافظ دلشاد صاحب، یا اللہ اس نوجوان کو یا اللہ دین کا عالم اور دین کا مبلغ بنا، یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا اللہ مسجد کے امام صاحب قاری صاحب، یا اللہ ان کو بھی صحت و عافیت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔